نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کے ساتھ عشرہ ذی الحجہ میں اعمال صالحہ کی فضیلت کے بارے میں بیان کروں گی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بقرہ عید کے 10 دنوں میں جس قدر نیک عمل اللہ کو محبوب ہے، اس سے بڑھ کر کسی زمانے میں بھی اس قدر محبوب نہیں، یعنی یہ دن فضیلت میں دیگر سب ایام سے بڑے ہوئے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی ان دنوں کی عبادت سے افضل نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جہاد فی سبیل اللہ بھی ان ایام کی عبادت سے افضل نہیں ہے، الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان و مال لے کر نکلے اور ان میں سے کچھ بھی واپس لے کر نہ لوٹے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بقرہ عید کے اول عشرے کے 9 دنوں میں روزہ رکھنے سے ایک روزے کا ثواب 1 سال کے روزوں کے برابر ملتا ہے، اور ان دنوں کی راتوں میں قیام کرنے سے شب قدر میں قیام کے برابر ثواب ملتا ہے۔ علماء نے بتایا ہے کہ رمضان کے آخری عشرے کی راتیں افضل ہیں اور عشرہ ذی الحجہ کے دن افضل ہیں، کیونکہ ان میں یوم عرفہ بھی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہو یا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ، ان میں رات دن عبادت میں لگنا چاہیے، کیونکہ ان دنوں عشروں کی ہر گھڑی بہت مبارک ہوتی ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بقرہ عید کی 9ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں فرمایا کہ اللہ سے امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے اور 1 سال بعد کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے، اور فرمایا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کے روزے کے بارے میں اللہ سے پختہ امید رکھتا ہوں کہ اس کی وجہ سے 1 سال پہلے کے گناہوں کا کفارہ فرما دیں گے۔ اب قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے متفرق مسائل ہیں۔ قربانی کے جانور کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، اور دوسرے سے ذبح کرانا بھی جائز ہے۔ اگر دوسرے سے ذبح کرائیں اور خود وہاں موجود ہوں تو بہتر ہے، جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قربانی کے وقت جانور کے قریب حاضر ہونے کو فرمایا تھا، مگر عورت کو پردے کا اہتمام کرنا بھی لازمی ہے۔ مالدار کو بھی قربانی کا گوشت دے سکتے ہیں اور اپنے نوکر چاکر کو دینا بھی درست ہے، لیکن کام کے بدلے اور محنت مزدوری کے معاوضے میں نہیں دے سکتے۔ اگر کوئی نوکر غیر مسلم ہے، اس کو بھی قربانی کا گوشت دیا جا سکتا ہے، بلکہ نوکر کے علاوہ بھی کوئی پاس پڑوس میں کافر گوشت طلب کرے تو اس کو بھی دینا درست ہے۔ قربانی کے دنوں میں جانور کی قربانی ہی کرنا لازم ہے۔ اگر جانور کو زندہ صدقہ کر دیا تو قربانی ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر قربانی کے دنوں میں کوئی شخص ذبح نہ کر سکا، مثلاً جانور نہ ملا یا کوئی اور بات پیش آ گئی، تو 3 دن گزر جانے کے بعد اگر جانور موجود ہے تو اس کا صدقہ کر دیں، ورنہ کسی محتاج کو اس کی قیمت دے دیں۔ قربانی صرف اپنی جانب سے واجب ہے، اپنی اولاد یا اپنی بیوی کی طرف سے یا والدین کی طرف سے قربانی کرنا واجب نہیں ہے۔ البتہ اگر مالیت کے اعتبار سے ان لوگوں پر الگ الگ قربانی واجب ہوتی ہو تو ہر ایک شخص اپنی طرف سے قربانی دے۔ اگر کسی کے ذمے مسئلہ روح کی وجہ سے قربانی واجب نہ تھی، یعنی اس کے پاس اتنا مال نہ تھا جس پر قربانی واجب ہوتی، لیکن اس نے جانور خرید لیا تو اب اس کی قربانی واجب ہو گئی۔ قربانی کے جانوروں کے تھنوں میں اگر دودھ اتر آئے اور ذبح کا وقت نہیں آیا تو تھنوں پر ٹھنڈا پانی چھڑک دیں تاکہ دودھ اترنا رک جائے، اور اگر دودھ نکال لیا تو اس کا صدقہ کر دیں۔ جب قربانی کا جانور ذبح کر دیں تو اس کی جھول اور رسی صدقہ کر دیں۔ بقرہ عید کے ایام میں تکبیر تشریق مشروع ہے،
یعنی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ پڑھیں اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ مرد زور سے پڑھیں اور عورتیں آہستہ سے پڑھیں۔ 9ویں تاریخ کی فجر کی نماز سے لے کر 13ویں تاریخ کی نماز عصر تک یہ تکبیریں ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جائیں اور سلام پھیر کر فوراً پڑھیں۔ جس رات کے بعد صبح کو عید یا بقرعید ہونے والی ہو، اس رات کو زندہ رکھنے یعنی نمازوں میں قیام کرنے کی بہت بڑی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے دونوں عیدوں کی راتوں کو ثواب کا یقین رکھتے ہوئے زندہ رکھا، اس کا دل اس دن نہ مرے گا جس دن لوگوں کے دل مردہ ہوں گے، یعنی قیامت کے دن خوف و گھبراہٹ سے محفوظ رہے گا۔ ام المؤمنین حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ماہ ذی الحجہ کا چاند دیکھ لے اور اس کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخن سے کچھ بھی نہ کاٹے، جب قربانی کر لے تو تب کاٹے۔ یہ حکم بطور استحباب کے ہے، عمل کرے تو افضل ہے۔ اگر ان دنوں میں بال یا ناخن کٹوا دیے گئے تو گناہ نہیں ہوگا۔ حدیث پر عمل کرنے کے لیے کاٹنے سے باز رہیں تو ثواب ملے گا۔ جزاک اللہ۔